اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی جو 8 صفات ذکر کی ہیں کہ جنہیں اختیار کر کر اور جن پر عمل کر کر ایمان والے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں، ان میں سے پہلی صفت آپ کے سامنے آئی کہ وہ خشوع اور خضوع سے جو ہے وہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری صفت جو بتائی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ہے کامیاب ایمان والوں کی دوسری صفت جو لغو سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں۔ علماء نے اس کی 2 تفسیریں کی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ وہ ایمان والے جو بیہودہ کلام سے اور بیہودہ معاملے سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں۔ قرآن نے لغو کا لفظ استعمال کیا ہے، اور لغو کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی بات، ایسا معاملہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، اسے جو ہے وہ لغو کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا کلام ہے، ایسا معاملہ ہے کہ جس کا آخرت میں فائدہ ہو، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آخرت میں فائدہ نہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو، پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا عمل اور ایسا بیہودہ کلام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، ایمان والے ایسا بیہودہ معاملہ اور ایسی بیہودہ گفتگو سے اعراض کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سے بیہودہ معاملہ کرتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، تو یہ ایمان والا اسے جواب دینے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ایمان والے کی صفت ہے کہ وہ اس کے کلام سے، اس کے عمل سے اعراض کر کر اسے معاف کر دیتا ہے۔ بڑی اونچی صفت ہے اور بڑی مشکل صفت ہے۔ ایک دن میں موٹر سائیکل پہ ادھر سے آ رہا تھا مسجد کی طرف، تو ایسے سامنے سے ایک موٹر سائیکل والا گزر رہا ہے، وہ گزرتا مجھے کہتا تھک گئی۔ میں حیران ہو گئی، نہ جان نہ پہچان نہ کوئی۔ تو میں نے موٹر سائیکل روکی، تو پھر اللہ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ نہیں بھائی کوئی بات ہی نہیں ہے، تیرا کیا بگڑ گیا، پھر میں آ گیا وہاں۔ لیکن ہے بہت مشکل۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ ہندوستان میں بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کی مثال ملنا مشکل ہے، اور شاہی خاندان سے جو ہے وہ ان کا تعلق تھا، شہزادے تھے، لیکن اپنی پوری زندگی جو ہے وہ انہوں نے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ دلی کی جامع مسجد میں جو ہے وہ جمعہ پڑھاتے تھے، تو بڑا مجمع ان کے بیان کے لیے جو ہے وہ آتا تھا۔ اب وہ بیان فرما رہے تھے تو ایک آدمی درمیان میں کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ جی ہمیں یہ پتہ چلا ہے، یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ حرام زادے ہو، آپ ولد الزنا ہو، زنا کی اولاد ہو آپ۔ بڑے مجمع میں ایک آدمی نے کھڑا ہو کر کہ جو روحانیت کے بھی بہت بڑے امام اور ظاہری اعتبار سے بھی شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، شہزادے تھے، اور بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر ایک آدمی نے یہ بات کہی کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ حرام زادے ہو۔
تو اس وقت کے جو مریدین تھے وہ بھی تربیت یافتہ تھے. ہم جیسے کوئی مرید ہوتے تو شاہ صاحب بولتے نہ بولتے ہم اسے ختم کر دیتے کہ ہمارے پیر صاحب کو یہ کہہ دیا. لیکن وہ جو مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی تربیت یافتہ تھا. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میری والدہ کے میرے والد کے نکاح کے گواہ اب بھی دلی کے اندر موجود ہیں، آپ ان سے جا کر جو ہے وہ پوچھ لیں. میرے والد اور والدہ کے نکاح کے گواہ اب بھی دلی شہر کے اندر موجود ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لیں. تو سوال کیا تھا اور جواب کیا آیا ہے؟ کہ اس کی گالی کو ایک مسئلہ جو ہے بنا کر شاہ صاحب نے پیش کر دیا کہ جب نکاح کے گواہ موجود ہیں تو میرے والد کا نکاح میری والدہ سے صحیح ہوا تھا. جب نکاح صحیح ہوا تھا تو میں حرام زادہ نہیں ہوا. تو گالی کا جواب جو ہے وہ مسئلے سے دیا. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا ہے بہت مشکل. اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی شانیں مختلف ہوتی ہیں. کوئی کس شان کا ہوتا ہے، کوئی کس شان کا ہوتا ہے، کس پر کسی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے، کس پر کسی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے. تو ایک شخص نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ بھی یہ اولیاء کرام کی شانیں مختلف ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ والے کا چھوڑ اپنا کام کر، تیرا کیا جائے اولیاء کرام سے، تو اپنا کام کر، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور اس کا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی شانیں مختلف کیوں ہوتی ہیں. اس نے کہا چھوڑ اس کام کو، کہنے میں جی میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دلی کی فلانی مسجد میں چلے جا، وہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے ذکر میں مشغول ہوں گے. ان تینوں کے جا کر کمر میں مکہ مارنا. اب یہ صاحب گئے تو دیکھا واقعتاً 3 آدمی جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر میں مشغول ہیں. اس نے پہلا جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کو جا کر زور سے کمر میں مکہ مارا. اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، اپنے ذکر میں وہ مشغول رہا. بس پھر اس نے دوسرے کو مارا. وہ دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے بھی اسے ایک مکہ جو ہے وہ مار دیا اور پھر بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہو گیا. پھر اس نے تیسرے کو مارا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، تسلی دے کر کہ آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی، تکلیف تو نہیں ہوئی، اور یہ کہہ کر جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہو گیا. اب یہ جو پہلے صاحب تھے کہ جنہوں نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، ماننے والے کی طرف، اپنے ذکر میں مشغول رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے مارنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اب میں اس سے بدلہ لوں، اسے ماروں کیوں، وقت اپنا ضائع کروں. اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنا، چھوڑ اسے، وہ اپنے ذکر میں جو ہے مشغول رہے. اگر بادشاہ کسی کو دعوت دے، مثال کے طور پر ہمارا ملک کا وزیر اعظم کسی کو دعوت دے کہ 9 بجے جو ہے وہ آپ کو میرے سے ملنا ہے، 9 بجے کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. اب یہ صاحب تیار ہو کر جا رہے تھے، دیکھا بس 10 منٹ رہ گئے 9 بجنے میں، 9 بجے ملاقات ہے. اب راستے میں کوئی آدمی سے گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے،
اب یہ اس کی گالی کو دیکھے گا یا ٹائم کو دیکھے گا؟ ظاہر ہے اگر تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی اس میں تو وہ گالی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کہ پہلے اسے جواب دے لوں پھر وہاں چلے جاؤں گا، ٹائم جو ہے اس کا نکل جائے گا۔ وہ گالی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، وہ تو اپنے 9 بجے والا ٹائم کی طرف متوجہ ہوگا کہ 9 بجے مجھے وزیر اعظم سے ملنا ہے۔ یہ پہلا بزرگ تھا، انہوں نے کہا میں کیا وقت ضائع کروں بدلہ لینے میں، اس لیے وہ اپنے ذکر میں جو ہے مشغول رہے۔ اور جب دوسرے بزرگ کو جو ہے موقع پڑا تو فوراً ان کے ذہن میں قرآن کا حکم آیا، فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، اگر تمہارے ساتھ کوئی جو ہے وہ برا کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی برا کرو جتنا اس نے برا کیا۔ تو فوراً اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کھڑا ہوا اور ایک مکہ اسے مارا اور پھر اپنے ذکر میں جو ہے وہ مشغول ہو گیا۔ یہ برائی کا بدلہ احسان سے دینا ہے بہت مشکل۔ تو اس دوسرے بزرگ نے اسی وقت قرآن پاک پر آیت پر عمل کیا۔ اور دوسری بات ہیں اللہ نہیں پکڑ رہے ہیں، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ نہیں پکڑ رہے ہیں، اللہ کے برابر بتوں کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اللہ نہیں پکڑ رہے ہیں۔ لیکن جہاں مسئلہ اللہ کے ولی کا آ جائے تو پھر وہ شیرنی کا بچہ ہے۔ اللہ کو کوئی ستائے اللہ نہیں لڑتے ہیں، اللہ نہیں بدلہ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے دوست کو اگر کوئی ستائے گا تو اللہ اسے لڑے گی۔ شیرنی اپنے لیے نہیں لڑتی لیکن بچے کے لیے لڑے گی، اللہ اپنے لیے نہیں لڑتے ہیں۔ ہزاروں انسان ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں لیکن اللہ انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، اللہ انہیں چلا رہا ہے۔ لیکن جہاں مسئلہ اللہ کے دوست کا آئے گا اللہ نہیں چھوڑے گا۔ پہلے بھی ایک قصہ سنایا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو ایک صاحب نے اسے گالیاں دینا شروع کی، بہت بڑے امام تھے، یہ خاموشی سے سنتے رہے۔ امام صاحب نے جوتے پہنے گھر کی طرف چل دیے، اور پھر وہ ساتھ چلتا ہوا بھی گالیاں دے رہا۔ امام صاحب خاموشی سے گھر چلے گئے۔ اب وہ شخص واپس مسجد میں آئے، سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، گرا اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا امام صاحب کے صبر نے اس کو مار دیا، امام صاحب کے صبر نے اس کو مار دیا۔ تو اگر کوئی اللہ والے کو چھیڑے، اللہ والے کو تنگ کرے، پھر اللہ اسے نہیں چھوڑتے۔ وقتی طور پر اللہ کسی کو ڈھیل لیتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن پکڑتے ضرور ہیں۔ اور جو تیسرا آدمی تھا جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا اس کو چوٹ تو نہیں لگی، اس کے اوپر جو ہے وہ عاف کی کیفیت غالب تھی۔ بابجی عبداللہ صاحب کا نام تو سنا ہے، یعنی وہ مسجد سے نکلے تو میں تو چھوٹا تھا، میں بھی ساتھ آ رہا تھا۔ اب بابجی جوتی پہن رہے تھے تو ایک صاحب تھے پینٹ پتلون میں ٹائی لگائی اس نے، بولا بابو جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ ایسے۔ بابو جی خاموش رہے۔ آخر میں اس نے کہا یہ تبلیغ کا کام بہت برا ہے،
बावजूद का इतना ऐसा रेपट लगाऊंगा तुझे याद करेगा, बोला जा। जिस उसने तबलीग पर एतराज किया, फौरन बावजू का ऐसा थप्पड़ मारूंगा तुझे, चल बोला काम कर अपना। तो ये तीसरे जो बुजुर्ग थे, इन पर आफ का गलबा था, आफ की कैफियत जो है वो गालिब थी, और फौरन उसके हाथ को जो है वो तसल्ली। पहले वाले बुजुर्ग ने जो है वो सुन्नत पर अमल किया, यानी सबसे अफजल सुन्नत पर अमल किया, कि वो मारने वाले की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। इसलिए कुरान पाक ने क्या कहा, वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिल अज़्मिल उमूर। वलमन सबरा, किसी ने हमारे साथ बेहुदा गुफ्तगू, बेहुदा कलाम किया, सबरा, हमने सब्र किया, व गफरा, अब मैं कहा कोई बात नहीं है, मेरा क्या बिगड़ा इसके कहने से, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह ताला कहते हैं इन्न ज़ालिका लमिल अज़्मिल उमूर, बड़े हिम्मत के कामों में से जो है ये सिफत, कि आदमी सब्र कर ले और माफ भी कर दे। तो अल्लाह ने जो ज़ाब्ता बताया है, इदफा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, कि हमारे साथ कोई बुराई का मामला करता है, अल्लाह क्या कह रहे हैं, इदफा बिल्लती हिय अहसन, तुम इसके साथ अच्छाई का मामला करो। वो बुराई का मामला कर रहा है, तुम उसका जवाब जो है वो अच्छाई से दो। क्या होगा, फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम, कि जो आपका सख्त दुश्मन भी होगा तो वो भी आपका सख्त तरीन दोस्त बन जाएगा और आपसे मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। हमीम ऐसी मोहब्बत को कहते हैं कि जिस मोहब्बत में आदमी का दिल जो है वो जले उस मोहब्बत की वजह से, ऐसी मोहब्बत को हमीम कहते हैं। कि सख्त दुश्मन को भी अगर एहसान के साथ बदला दिया है तो वो तुमसे जो है वो शदीद किस्म के, अल्लाह ताला कह रहे मोहब्बत करने वाला जो है वो बन जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया, वमा युलक्काहा इल्ला लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। अल्लाह कहते हैं एक मामला बहुत मुश्किल, वमा युलक्काहा इल्ला लल्लज़ीना सबरू, वो शख्स इख्तियार ये काम कर सकता है कि जिसे अल्लाह ने सब्र की नेमत दी हुई, अल्लाह ने उन्हें सब्र की नेमत दी है। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये काम वही कर सकता है जो बहुत ज्यादा जो है वो नसीबे वाला है, जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा सईद आदमी है, बहुत जो है बहुत अच्छा नेक आदमी जिसे हम कहते हैं, यार इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो आदमी कर सकता है कि जिसकी किस्मत में सआदत अल्लाह ने लिखी है और अल्लाह ने उसे सब्र की तौफीक दी है, वो कर सकता है। तो दूसरी सिफत क्या बताई कि अगर उनसे कोई बेहुदा कलाम करे, बेहुदा जो है मामला करे, तो ये ईमान वाला एराज करता हुआ जो है वो गुजर जाता है। अल्लाह मुझे और आपको भी अता फरमाए।